اردو کیٹیگری کے دوسرے منصف جناب مولانا عاصم بلال صاحب جو اسلام آباد سے تشریف لائے، میں مولانا عاصم بلال صاحب سے درخواست کروں گا کہ اسٹائس پر تشریف لائیں اور طلباء کرام کے لیے کچھ جملے اور کچھ رہنمائی کے لیے کلمات کہیں۔ مولانا عاصم بلال صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا وقت ہو جائے تو آپ سرخ بتی جلا دیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کفیل بھائی، میں نے گزشتہ دفعہ بھی عرض کی تھی کہ جب یہ گفتگو کر کے جا چکے ہوں تو اس کے بعد ہمارے لیے گفتگو کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ شاید یہاں موجود کچھ لوگ جو لاہور میں موجود تھے مقابلے میں، انہیں تو ان کے علمی اور اس فنی لحاظ سے قد کاٹ کا علم ہوگا، بیشتر لوگ نہیں جانتے۔ ہم لوگوں کے جو یعنی کہ اس سفر کا آغاز تھا جب ہم نے مدارس سے نکل کر یونیورسٹیز کالجز میں باہر آ کے تقریر کرنا بولنا شروع کیا تھا، تو اس وقت ہم پورے پاکستان میں جس شخص کا نام سنتے تھے کہ اگر کسی کو بولتے ہوئے سننا ہے اور سنتے ہوئے مسحور ہو جانا ہے، اس کی آواز کے سحر میں جکڑ جانا ہے، تو وہ بندہ جو ہے وہ کفیل رانا ہے۔ اور یعنی کہ پاکستان کا کوئی شہر، کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ انہوں نے جا کر تقریر کی ہو، مشاعرے میں حصہ لیا ہو، یعنی کہ غزل گوئی وغیرہ میں یا دیگر مقابلہ جات میں، اور یہ جیتے نہ ہوں۔ تو بہت سینئر ہیں، انہوں نے جو گفتگو کی ہے، جو بات چیت کی ہے، اگر آپ ان تمام چیزوں کو اپنے مد نظر رکھ لیں، ان پر عمل کر لیں اور ان کے مطابق جو ہے آئندہ کی اپنی محنت کو ترتیب دیں، تو آپ بہت ہی زیادہ اس فن میں اور اس کیا نام ہے جو آپ کا مقابلہ جات ہیں، جو آپ کی تقریر ہے، جو آپ کی گفتگو کا فن ہے، ان چیزوں میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پہلے بھی بہت دفعہ بتا چکا ہوں، اب دوبارہ وہی باتیں جو ہے میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ آپ یہاں پر شرکت کے لیے آئے ہیں ڈیکلیمیشن کے مقابلے میں۔ آپ کا مقابلہ ڈیکلیمیشن کا ہے۔ ہم بھی مدارس سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے بھی مدارس کے مقابلہ جات کی ایک الگ اور مکمل تاریخ ہے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں، لیکن یہاں یہ مقابلہ ڈیکلیمیشن کا ہے۔ آپ اس کے مطابق تقریر کریں گے، اس کے اصولوں کو مد نظر رکھیں گے، تو یہ نہ صرف آپ کے لیے ان مقابلہ جات میں مفید ہوگا، بلکہ جب آپ آگے مزید بڑھتے ہوئے بڑے سٹیجز پر جائیں گے تو یہاں سے آپ چونکہ سیکھ چکے ہوں گے تو وہاں پہ بھی جا کے یہ آپ کے لیے اتنا ہی مفید ہوگا۔ میں اپنے بارے میں بتا دوں کہ میں نے جب ڈیکلیمیشن کی تقریر کرنا شروع کی، شروع میں مقابلوں میں جانا شروع کیا، تو تقریباً ابتدائی 10-11 مقابلوں میں مسلسل میری کوئی پوزیشن نہیں آئی تھی۔ میں ان مقابلوں میں ہارتا رہا، اس کے بعد جا کے مجھے اس فن کی سمجھ آئی، مجھے پتہ چلا کہ کیسے بولنا ہے، کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد جا کے پوزیشن آئی۔ یہ جو مقابلہ ہو رہا ہے یہ آپ کے لیے سمجھیں کہ سیکھنے کی تجربہ گاہ ہے، یہاں پہ آپ نے سیکھنا ہے۔ اگر یہاں پہ آپ ایک مرتبہ غلطی کرنے کے بعد دوبارہ آ کر وہی غلطی دہراتے ہیں تو پھر آپ کے اس سفر کا، آپ کی اس محنت کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی اصل تیاری بڑے سٹیجز کے لیے ہے۔ آپ لوگوں نے وہاں جا کے مقابلہ کرنا ہے، وہاں جا کے بولنا ہے، اپنے اس حلیے کو، اپنے اس طور طریقے کی نمائندگی، اپنے مذہبی طبقے کی، اپنے مدارس کی نمائندگی آپ نے وہاں جا کر کرنی ہے، اور یہاں سے آپ اپنی غلطیوں سے سیکھ کر خود کو اتنا پختہ تیار کر لیں کہ جب آپ ان سٹیجز پر جائیں، وہاں پر جائیں، تو آپ پر کوئی تنقید یا کوئی آپ کو کوئی ہلکے میں نہ لے۔ آپ کی بات اتنی پختہ اور اتنی مضبوط ہونی چاہیے۔ اگر آپ یہ چیزیں یہاں پر سیکھ کر جائیں گے، یہاں پہ ان چیزوں پر محنت کر کے جائیں گے، اور جو اساتذہ آئے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، میری بالخصوص جو ہے گفتگو ان کے لیے ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں پہ یہاں پہ اس نہج سے محنت کریں گے تو وہ آگے جا کر ان مقابلہ جات میں، ان تمام سٹیجز پر آپ لوگوں کے لیے فخر کا باعث بنیں گے۔ تو جو شروع میں آ کے خطبہ پڑھا جاتا ہے، جو شروع میں آ کر سلام کیا جاتا ہے، جو شروع میں یہ بتایا جاتا ہے کہ میری آج کی تقریر کا موضوع یہ ہے، ان تمام چیزوں کی اس طرز کے مقابلے میں، ڈیکلیمیشن کے مقابلے میں ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس موضوع ہے، موضوع کا آپ نے انالیسس کرنا ہے، تجزیہ کرنا ہے، جیسا کہ تمام بات کفیل بھائی نے بتائی ہے، اور اس کے مطابق آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ پھر دوسری چیز آپ کے گراف ہوتا ہے، اس کے متعلق جب انفرادی میرے پاس بچے پوچھنے کے لیے آتے ہیں مقابلہ جات کے بعد، تو میں ان تمام کو یہ بات تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ آپ کی بات یوں اچانک اونچی آواز سے آپ کی بات نہ شروع ہو۔ جب آپ تقریر کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ آ کر آپ ایسے گفتگو شروع کر دیتے ہیں تو سننے والا آپ کی بات سے متاثر نہیں ہوگا، وہ بیزار ہونے لگ جائے گا، اس کو یہ لہجہ، یہ انداز ناگوار نہ گزرے گا۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھ کے آرام سے گفتگو شروع کریں، آہستہ آہستہ آواز اونچی جائے، لیکن اتنی اونچی بھی نہ جائے کہ جیسے کفیل بھائی نے بھی اس بارے میں بات کی کہ آپ کی بات بری لگنے لگ جائے، چیخنے کا عنصر آ جائے۔ چلانے سے کوئی بندہ متاثر نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے جذباتی بات بھی کرنی ہے نا تو وہ لہجے کے اندر جذباتیت ہوتی ہے، وہ آپ کا جو ڈیلیوری ہوتی ہے اس کے اندر جذباتی لہجہ ہوتا ہے۔ اگر آپ چیختے ہیں تو چیخنے کو جذباتی پن نہیں کہتے، وہ چلانا ہوتا ہے۔
آپ کسی کے سامنے لاکھ چلا لیں کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا, کوئی آپ کی بات سے ویسے جو ہے نا وہ متاثر نہیں ہوگا. تو یہ مائک کے استعمال کا طریقہ, وہ گراف, ان تمام چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں. یہ ایک مقابلے میں آپ کو یہ غلطیاں بتا دی گئی ہیں کہ یہ غلطیاں ہیں. شروع میں آپ کو سلام پڑھنے کی, سلام کہنے کی, پھر اس کے بعد جو ہے خطبہ پڑھنے کی, یہ بتانے کی کہ میرے آج کے موضوع کا یہ عنوان ہے, میں اس موضوع پہ گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. ان تمام چیزوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس صرف 3 منٹ ہیں. ایک آدمی آ کر 3 منٹ میں یہ چیزیں بتاتا ہے اور دوسرا آدمی براہ راست تقریر شروع کر لیتا ہے, تو یقینی بات ہے کہ اس کا مواد آپ سے زیادہ ہوگا, وہ آپ سے اوپر چلا جائے گا. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں. اس جگہ کو حفاظ ایجوکیشن سسٹم کا, اپنے ان ادارہ جات کا شکریہ ادا کریں کہ وہ آپ کو یہاں پر یہ سٹیج فراہم کر رہے ہیں, یہاں پر یہ سکھانے کا موقع فراہم کر رہے ہیں. یعنی کہ جو آپ کے سامنے کفیل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بھی آل پاکستان مقابلہ جو یونیورسٹیز کی سطح کا ہوتا ہے, بڑے سے بڑا مقابلہ ہوتا ہے, مثلا ابھی ہفتہ پہلے انہوں نے یونیورسٹی آف لاہور, بہت بڑی یونیورسٹی ہے, اس کا مقابلہ جج کیا. تو اس طرح کے مقابلوں کا منصف آپ کے پاس یہاں موجود ہے. یہ آپ کے ادارے آپ کو انتظام کر کے دے رہے ہیں, بلا کے دے رہے ہیں. وہ منصف آپ کو آپ کی غلطیاں بتا رہا ہے, آپ کی رہنمائی کر رہا ہے. بعد میں آپ جا کر اپنی کریٹکس لیتے ہیں, وہ آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس بہت ہی بڑی اپرچونٹی ہے, بہت شاندار موقع ہے. ان سے سیکھیں, اپنی غلطیاں درست کریں. استاد خود بھی اپنے بچے کا ہاتھ پکڑے, منصف کے پاس لے کر جائے کہ ہمارے بچے کی آج کیا کیا غلطی تھی, کیا کیا کمیاں تھیں, وہ آپ کو بتائیں گے. ان کو مد نظر رکھیں, اس پر محنت کروائیں, اور تاکہ اگلی مرتبہ جو ہے نا یہاں پہ یہ مقابلہ مزید ٹف ہو. مثلا آج کا مقابلہ بھی ہمارے لیے مشکل تھا. کفیل بھائی نے بتایا کہ 6-7 لوگوں کے درمیان ہمارے لیے مشکل ہو گیا تھا فیصلہ کرنا. تو یہ آپ لوگوں کے پاس جب سیکھنے کے تمام مواقع موجود ہیں, تو یہ ساری تقاریر اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ جو 22-23 ہیں, ان تمام لوگوں کے درمیان ہمارے لیے مشکل ہو جائے کہ ہم کس کو پوزیشن دیں. اتنا ٹف آپ کا مقابلہ ہونا چاہیے. تب جب آپ اگلے سٹیجز پر جائیں گے, وہاں پر جائیں گے, تو آپ لوگوں کی مثال نہیں ملے گی. ان پر عمل کریں, ان باتوں پر, ان کو مد نظر رکھیں. تو یقینی بات ہے کہ آگے کا میدان آپ کا ہے. آپ تمام لوگوں کے لیے, ہم لوگوں کے لیے شعر کی صورت میں دعا ہے کہ عالم نجوم و جواہر کے کردگار, مجھ کو بھی گرائے شام و سحر کھولنا سکھا. دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں, تو رب نطق و لب ہے, مجھے بولنا سکھا. بہت بہت شکریہ.